میں عید والے دن اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندیں اسے مار رہی تھیں اور میری بہن چپ کر مار کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میری بہن کی ساس نے دھکا دے کر کہا، میری بہن کو گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنے بد کردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ اب کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، پورے خاندان میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور چپ کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں اور میری بیوہ بہن باہر صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں کر دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اپنی بہن کی چارپائی ہلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی مرد اس کی چارپائی پر موجود ہے۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے بہن کو دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ اس کی چارپائی پر ایک میرا نام اویس ہے۔ میں اسلام آباد شہر کے رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی۔ میرے خود کے 3 بچے تھے، مگر میرے گھر میں صرف اور صرف میری بیوی کی چلتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک کمزور دل مرد رہا ہوں۔ میری بیوی کے آگے کبھی بھی میری ایک نہیں چلی تھی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے میری سانس ابھی نکل جائے گی۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی کبھی نہیں مانی تھی اس نے۔ اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہ جاتے اور بچوں کو میرے پاس وہ چھوڑ کر جاتی۔ اس لیے میں اب مجبور ہو گیا تھا، اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اسی لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروا دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی اور وہ دونوں بے انتہا خوش تھے۔ بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کرتا کہ یا اللہ تو میری بہن کی گود کو بھی بھر دے، اسے بھی نیک صالحہ اولاد عطا کر۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ماہ رمضان میں چوتھے روزے والے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہوگی، اس کے لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا، اب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی، نہ وہ خود جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے تیسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے لازمی جایا کرتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی۔ ویسے بھی بات صاف تھی، کیونکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کی زندگی ہے، جینے دو اسے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنے بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے لاڈو پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کو عید مل کر آتا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگی، جھوٹ بولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تمہیں، سچ بھی بول سکتی ہو، یوں کہو کہ میں اپنی بہن کو عید ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں عید والے دن گھر میں جھگڑا نہیں کر سکتا تھا۔ میں عید والے دن اور کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں چپ کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن بھی نیا سوٹ نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا جو میں اپنی بہن کے گھر لے کر جا رہا تھا، کیونکہ خالی جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی، بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی رہتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی جو اس کی سائیڈ لے کر اپنی ماں کو چپ کروا دیتا تھا۔ خیر، اب تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں۔ میں اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا، وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرا دماغ چکرا سا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اسے ملاقات کرنے آیا تھا، میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس نے رنگ رلیاں منانی شروع کر دی۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی تمہاری منحوس بہن ہے، اسی لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی اپنے گھر میں۔ میں نے تو یہ سوچ کر
اسے گھر میں جگہ دی کی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری عزت پر ہی داغ لگا دیا۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا تھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی بے انتہا کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بہن سعدیہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ خود پکڑا ہے۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، وہ اپنے دفاع میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور اپنی ساس کے الزام کو جھٹلا تک نہیں رہی تھی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی، یوں کہ جیسے پتھر بنی کھڑی ہو۔ اس کی خاموشی اسے گناہگار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے، اس بدذات برکردار عورت کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر بہن کو گھر لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا، خوب لڑائی جھگڑا ہوا عید کے دن، اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی اور اب آپ اسے ہمارے گھر اٹھا لائے ہیں۔ اس کے سسرال والے تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی موت کی وجہ صرف میری بہن نظر آ رہی تھی، اور دوسرا وہ جائیداد میں سے اسے حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ کو اسے وہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ یہیں رہے گی، پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو قطعاً ناپسند تھی، لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا چھوٹا سا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سیٹ کروا دیا تھا، اس لیے جب سعدیہ آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کروا دو، لیکن میرے بچوں نے صاف صاف انکار کر دیا، کہنے لگے، بابا آپ پھپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا، اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ سعدیہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، اسے الگ کمرے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور سعدیہ بھی خاموش رہ گئی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام سعدیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے، سعدیہ نے ان کی تردید کیوں نہیں کی، کیوں وہ اپنے دفاع میں نہیں بولی، کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ کیا سعدیہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھا رہے تھے، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہرے پر آنے تک نہیں دیا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ سعدیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر کے دروازے سے ہی اندر نہ آنے دیتی۔ سعدیہ کو آئے 1 ہی دن گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر میری بیوی بے فکر ہو گئی، اور سعدیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اب باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی، مجھے سعدیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا باتیں کر رہی ہو، میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی، وہی سب کچھ کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، جلد ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا، تمہاری آنکھوں سے اعتبار کی پٹی اتر جائے گی، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلد ہی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا صحرا ہمارے سر پر سج جائے۔ بیوی کی بات پر مجھے سعدیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ دیر کے لیے میں بالکل ہی خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ سعدیہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ نہیں، تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو اور وہ تمہارا منہ کالا کر کے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں یہ بات کہہ کر میری بیوی بچوں کو کمرے میں لے کر چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں؟ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ
کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں سعدیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں سعدیہ سے بات کروں گا اور پوچھوں گا یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی ہوئی تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ گھر پر میں اور سعدیہ اکیلے تھے۔ سعدیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہاں تک کہ تمہاری کردار کشی کر دی؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ نہ بولی۔ میں نے کہا سعدیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ سعدیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت ہی زیادہ چبھ رہی تھی، اس کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ سعدیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے آس پاس کہیں کچھ نظر ہی نہ آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھی اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے سعدیہ سے پوچھا اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی بھلا کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور سعدیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا تو میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن بچوں کے امتحان ہیں اس لیے بچے تمہارے پاس ہی رہیں گے، سعدیہ بچے سنبھال لے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا۔ یہ اس کے جانے کے بعد میں نے سعدیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں ایک سائیڈ پر سو جانا۔ سعدیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پر راضی ہو گئی اور پھر میں نے سعدیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی بچھا دی۔ آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے سعدیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل محسوس ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی۔ صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ سعدیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھی، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے سعدیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ سعدیہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی ہوئی روٹی توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر میں اٹھ کر اس کے سرہانے پہنچا تو وہ گھبرا کر دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا سعدیہ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی مجھ پر بھابھی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری بھابھی نے تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ وہ نظر جھکا گئی اور کہنے لگی دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر اصغر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اصغر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اسی لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔
کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میں اپنے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اپنے سسرال کی چھت پر گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہوا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا، وہ میرے پیچھے چلی گئی۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ میری موہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی اور اس نے اپنا گناہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابھی کو اس بارے میں سب بتا دوں، لیکن بھابھی تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کیا باتیں کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابارشن کروانے پر مجبور کر دیں گی اور اس کے بعد میری دوسری شادی کر دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی، کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اصغر سے محبت تھی اور یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگی تھی، کبھی میرا دم گھٹتا تو میں چھت پر چلی جاتی، تو کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پڑوس میں میری دوست رہتی ہیں، میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کا بتا دیا تھا، اسی لیے جب مجھے بھابھی کھانا نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے کہ میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں، وہ کوئی اور نہیں میری دوست ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا، میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے اور گھر کا ماحول خراب ہوتا، اور بھابھی کی تو عادت ہی ایسی ہے کہ وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد اب آپ کا بھی گھر ٹوٹ جائے، اسی لیے میں خاموش رہی، اور اب یہ بچوں کی بچائی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو جب مجھے بھوک لگے تو میں کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر سعدیہ زور زور سے رونے لگی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری ہی بہن پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے پہلے مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پر اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا، کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا۔ پر بھی میں اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب اسے گھر لایا تو بھی بہت مجبوری میں لایا تھا۔ میں تو اسے اپنے گھر میں تحفظ بھی نہیں دے سکا تھا۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف آنکھیں بند کر لی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے برداشت نہیں کر سکتی، اس کا تو رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا بھلا۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے، مجھے اپنی ہر غلطی پر کوتاہی کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد اس کا بہت خیال رکھوں گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسے دیتا رہا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب میری بیوی آئے گی میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینا ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ سعدیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر ایسا ہے تو اسے کہو کہ یہ بچہ ضائع کروا دے، اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی آسانی سے شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے سعدیہ کو دیکھا اور کہا کہ اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر سعدیہ کا بھی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ زندگی میں میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں سعدیہ اور اس کے بچے سے پریشانی نہیں ہوگی، جلد ہی میں اوپر ایک چھوٹا سا پوشن بنوا کر سعدیہ کو دے دوں گا، نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے کہ وہ تمہارے گھر اور تمہارے بچوں کی خدمتیں کرتی پھرے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا، وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات وہیں پر ختم کر دی تھی۔
دور کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آج میں نے سکون دیکھا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی بھی دھمکی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میری بہن نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں بالکل سکون تھا۔ 1 سال بعد میرے کزن اکمل کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے سعدیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی اکمل سے کر دی۔ آج وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن اور بیٹی کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔